أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین. اما بعد، ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاقیات کے موضوع پر پہلے حصے میں آپ کی خدمت میں 50 سوال و جواب پیش کیے گئے تھے. انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں مزید 50 سوال و جواب اخلاقیات کے موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. سوال: امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق واجبات کو انجام دینے کے بعد کون سا عمل خدا کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ جواب: مومن کے دل کو خوش کرنا. سوال: وہ کون سی عورتیں ہیں جو میدان قیامت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوں گی؟ جواب: وہ عورتیں جو غربت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر لیں، اور وہ عورتیں جو اپنی شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لیں. سوال: جو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے تو خدا فرشتوں سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ جواب: اس شخص کے لیے صبح تک عبادت کا ثواب لکھو. سوال: قیامت کے دن جب نامہ اعمال وزن کیے جائیں گے تو سب سے بھاری چیز نامہ اعمال میں کون سی ہوگی؟ جواب: محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا. سوال: کیوں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے نیک افراد بھی برے افراد کے ساتھ خدا کی عذاب کے زد میں آ گئے؟ جواب: کیونکہ وہ گناہ گاروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. سوال: ہم کس طرح دنیاوی کام میں بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب: جو بھی کام کریں نیت خدا کی طرف تبدیل کریں. مثال: اگر بیٹھنا چاہیں تو ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. کھانا کھائیں تو یہ نیت کریں کہ اس سے جو طاقت ملے گی اس سے دین کی خدمت کریں گے. اگر رشتہ داروں سے ملنے جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ مومن کی زیارت ثواب ہے. اگر ہاتھ منہ دھونے جائیں تو وضو کر لیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے. فاجر کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جو کھلے عام گناہ کرے. سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق جہاد اکبر کیا ہے؟ جواب: اپنے نفس کے ساتھ جنگ. سوال: حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے یہ خطبے میں کن افراد سے مشورہ لینے کو منع کیا ہے؟ جواب: کنجوس، بزدل اور لالچی. سوال: اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ جواب: اسراف یعنی ضرورت کے موقعوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، مثال شادی کے موقع پر جو کیے جاتے ہیں. تبذیر یعنی بغیر ضرورت کے خرچ کرنا یا پیسہ ضائع کرنا، مثال پیسے کو پھاڑنا. سوال: قرآن میں فضول خرچ کرنے والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب: شیطان کا بھائی. سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق احمق کے 3 نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: 1. فرائض الہی میں سستی،
2 اللہ کے بندوں سے مذاق، حد سے زیادہ مذاق۔ 3 ذکر الہی کے علاوہ بکثرت گفتگو۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابی پر خدا کی جانب سے کتنے قسم کے عذاب نازل ہونے کی خبر دی ہے؟ جواب: 360 قسم کے عذاب۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو ذلیل ترین آدمی کہا ہے؟ جواب: جو لوگوں کی توہین کرتا ہے۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کے اذان کے جملوں کی تکرار کا کیا فائدہ بتایا ہے؟ جواب: گناہوں کا کفارہ۔ سوال: جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کے لیے کہا کہ یہ شخص اس خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا؟ جواب: جو والدین کا عاق کردہ اور نافرمان ہو۔ سوال: روایت میں بدترین گناہ کسے قرار دیا ہے؟ جواب: جس گناہ کو اس کا انجام دینے والا معمولی سمجھے۔ سوال: حدیث میں ادب کا کمال کسے کہا گیا ہے؟ جواب: مومن کا اپنے آپ سے شرم کرنا۔ سوال: جو دوسروں کے رازوں کی کھوج میں رہتا ہے خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ جواب: خدا اس کے رازوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ سوال: امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نماز جعفر طیار پڑھنے کا کیا فائدہ بیان کیا ہے؟ جواب: اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات اور دریا کے موجوں کے برابر بھی ہو تو خدا انہیں معاف کر دے گا۔ سوال: وہ کون سے افراد ہیں جنہیں روایات میں خوش قسمت کہا گیا ہے؟ جواب: 1 جو اپنے دین کی حفاظت کرے اور آخرت کے لیے اعمال انجام دے۔ 2 جسے نیکیوں کی توفیق ملتی رہے۔ 3 جو خدا کے عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہو۔ 4 جس کی اولاد نیک، بھائی متقی اور پڑوسی نیک ہو۔ 5 جس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی طرف نگاہ کی تو کن لوگوں کی اکثریت کو مشاہدہ کیا؟ جواب: گنہگار عورتیں اور گنہگار دولت مند۔ سوال: وہ کون سے اعمال ہیں جس کی انجام دہی کی وجہ سے مومن پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا؟ جواب: کئی سارے اعمال ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: 1 کثرت سے درود۔ 2 مریضوں کی تیمارداری۔ 3 مکمل مستحبات کے ساتھ وضو کرنا۔ 4 صلہ رحم کرنا۔ 5 شب 23 رمضان المبارک کی شب بیداری۔ 6 ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا وغیرہ۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ سربلند یعنی صاحب عزت کون ہوں گے؟ جواب: اذان دینے والے یعنی مؤذن۔ سوال: امام حسین علیہ السلام نے بخیل ترین اور کنجوس ترین فرد کسے قرار دیا ہے؟ جواب: جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے۔ سوال: بلند آواز سے سلام کرنے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: سلام بلند آواز سے کیا کرو کہ اس سے تمہارے گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بقول وہ کون سا عمل ہے جس کا کرنے والا تکبر سے دور رہتا ہے؟ جواب: سلام میں پہل کرنے والا۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا احترام ماں کے احترام کی طرح ضروری کہا ہے؟ جواب: پڑوسی کا احترام۔ سوال: خوش اخلاق کا اجر کس کے مانند ہے؟ جواب: جو دنوں کو روزہ رکھتا ہے اور راتیں عبادت میں گزارتا ہے۔ سوال: مومن کے نامہ اعمال کا سرنامہ کیا ہے؟ جواب: خوش اخلاقی۔ سوال:
امام علی علیہ السلام نے دین کی اصل بنیاد کن چیزوں کو بتایا ہے؟ جواب: امانت داری اور وعدے کی وفا۔ سوال: وہ اعمال جس سے گھر میں تنگ دستی اور غربت آتی ہے، کسی 5 اعمال کو بیان کریں۔ جواب: جھوٹ بولنا، 2 گانا بجانا، 3 نہی عن المنکر نہ کرنا، 4 نماز فجر کے وقت سوتے رہنا، 5 قطع رحمی۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن کو کافر کے ساتھ بھی پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب: 1 عہد و پیمان پورا کرنا، 2 امانت ادا کرنا، 3 ماں باپ کے ساتھ نیکی، یعنی ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینداری کے ثبوت کے لیے کس چیز کو کافی سمجھا ہے؟ جواب: اوقات نماز کی پابندی۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام نے ایمان کے کمزوری کی کیا نشانی بیان کی ہے؟ جواب: نماز کے لیے کسی شخص کی سستی۔ سوال: اگر کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ اور عہدیدار ہی کیوں نہ ہو، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اسے منہ موڑنا نہیں چاہیے؟ جواب: 1 ماں باپ کا احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جانا، 2 اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے کسی عالم سے استفادہ کرنا، 3 مہمان کی خدمت کرنا۔ سوال: وہ کون سے کام تھے جن کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو زمین پر عبادت کرنے کا حکم ملتا تو ہم وہ کام انجام دیتے؟ جواب: 1 مسلمانوں کو پانی پلانا، 2 کثیر العیال کی مدد کرنا، 3 گناہوں کی پردہ پوشی کرنا۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو دواؤں کی ماں قرار دیا ہے؟ جواب: کم کھانے کو۔ سوال: روایات میں سب سے سچا دوست کسے کہا گیا ہے؟ جواب: جو آپ کے سامنے آپ کے عیبوں کی نشاندہی کرے۔ سوال: روایات میں شرک خفی کسے کہا گیا ہے؟ جواب: ریاکاری اور لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کی تمنا کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے قرآن میں بت پرستی کا ہم پلہ قرار دیا ہے؟ جواب: جھوٹی گواہی دینا۔ سوال: کس شخص کو غیبت کرنے والے سے 70 گناہ زیادہ گناہ بتایا گیا ہے؟ جواب: اگر کوئی دوسرے مومن کو سوالات پوچھ کر کسی مومن بھائی کی غیبت کرنے پر مجبور کرے۔ سوال: جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، خدا نے اس کے لیے کیا عذاب مقرر کیا ہے؟ جواب: اس کو زبان سے لٹکایا جائے گا اور اس کے حلق میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ سوال: وہ کون سا مستحب عمل ہے جس کو چھوڑنے پر مولا علی علیہ السلام نے نہایت مذمت کیا کرتے تھے؟ جواب: غسل جمعہ۔ سوال: روایات میں بدترین کمائی کس کو قرار دیا ہے؟ جواب: سود کی کمائی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن چیزوں کو جسم کی زینت قرار دیا ہے؟ جواب: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ سوال: شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پردہ عورتوں کو کس عذاب میں مبتلا دیکھا؟ جواب: بالوں سے لٹکائی ہوئی تھیں اور ان کا دماغ پگھل رہا تھا۔ سوال: شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اکثر اہل جہنم عورتیں تھیں۔ جب رسول نے جبرائیل سے اس کی وجہ پوچھی تو کیا فرمایا؟ جواب: کیونکہ وہ کفران نعمت کیا کرتی تھیں، یعنی ہمیشہ اپنے شوہر سے یہ کہتی تھیں کہ میں نے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ سوال: جو عورت شوہر کے ساتھ تندی اور تیزی یعنی بد اخلاقی سے پیش آئے تو خدا اسے کس عذاب میں مبتلا کرے گا؟
جواب: روز قیامت اسے زبان کے بل لٹکایا جائے گا اور اس کے دونوں ہتھیلیوں میں آگ کی میخیں گاڑی جائیں گی۔ سوال: وہ کون سے 3 مقامات ہیں جہاں شیطان انسان کے قریب ہوتا ہے؟ جواب: 1 غصے کے وقت، 2 افراد کے بیچ فیصلہ کرتے وقت، 3 نامحرم کے ساتھ تنہائی کے وقت۔ الحمدللہ آپ کی خدمت میں 2 ویڈیوز میں اخلاقیات کے موضوع پر 100 سوال و جواب پیش کیے گئے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔